بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب کی تفسیر کے بعد سورہ سبا شروع ہوا، اور اس کی پہلی آیت اللہ رب العزت نے حمد سے شروع فرمائی۔ حمد تعریف اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت اس سورے کو اس لیے اپنی تعریف سے ذکر کیا ہے، یہ علامت ہے۔ سورے مختلف قسم کے ہیں، تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، حمد سے شروع ہوتے ہیں، کسی نام سے شروع ہوتے ہیں، مختلف انداز سے سورے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو حمد سے سورہ شروع ہوتی ہے، یہ اس بات کا اندازہ کراتی ہے اور بتلاتی ہے کہ اس سورے کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی بے پناہ نشانیاں ملے گی، قدرت خداوندی کے بے شمار نشانیاں اس سورے کے اندر ہمیں اندازہ ہوگا۔ ایک وجہ اس کی ہے۔ دوسری بات یہ بتلاتے ہیں علماء کرام کہ حمد اور تعریف کے لیے ایسے عظیم الشان صفات کی ضرورت ہے جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے تصرفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ تعریف کس کی جانی چاہیے، اور دنیا کس کی تعریف کے پیچھے پڑی ہے؟ عبادت کس کی جانی چاہیے، اور لوگ کس کی عبادت کرنے لگے ہیں؟ کیا مناسبت ہے ان میں اور خالق کائنات میں؟ اور جب آپ کوئی چھوٹی چیز کی طرف لگ جاتے ہیں
تو بڑی بڑی چیزیں سمجھ میں آنے سے قاصر ہو جاتے ہیں آپ۔ اس کائنات کے اندر افیکٹو پرسنالٹی، کائنات کی ہر چیز میں مؤثر پرسنالٹی اللہ رب العزت کی ہے، آپ اسے چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہیں جس کا کوئی اثر، جس کا کوئی ایفیکٹ اس دنیا کے اندر نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس کی تعریف کرنے جا رہے ہیں، کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اثر و رسوخ والے کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں؟ جس کا کوئی اثر نہ ہو، جو بالکل بیکار ہو، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ دنیا دیکھتی ہے کہ بھائی ان کا یہ اثر ہے، ان کا یہ ایفیکٹ ہے۔ اثر، ایفیکٹ، جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے، کوئی فرق آئے، کوئی چیز حاصل ہو، کوئی چیز چھوٹے، تعریف تو ان کی جانی چاہیے، نہ کہ تعریف اس چیز کی یا ان لوگوں کی جو بذاتی ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا مثال دے کر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف جگہ بھی فرمایا، اللہ والوں نے بھی سمجھایا۔ دنیا کے اندر عام طور پر انسان اپنی پوری عقل کا استعمال نہیں کر پاتا۔ آج سائنس بھی کہہ رہی ہے اس بات کو کہ جو عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ پوری عقل کا استعمال عام طور پر انسان نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ باتیں جو بہت بڑی عقل سے حاصل ہو سکتی ہیں، انسان اگر اس کا ادراک اپنی عقل سے نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ انبیاء کرام کو بھیجا ہے، انبیاء تشریف لائے تاکہ آپ کا وقت بچ جائے۔ جو چیز آپ بہت مشکل سے حاصل کر سکیں گے اور عام لوگ جس تک نہیں پہنچ سکیں گے، انبیاء پہنچا دے۔ بات بڑی غور طلب ہے۔ اللہ کے وجود کو پہچاننا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے اعمال میں بھی کوئی شریک نہیں، اور تعریف کا مستحق وہی ذات ہے۔ توصیف، تعریف، ثنا، بزرگی، عبادت، اس کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت بتلاتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس ہی دیکھیں، انسان ہیں، انسان کی عمر کے تفاوت، عمر کے نیچ اونچ کے لحاظ سے عقل میں تبدیلی آتی ہے۔ بچپنے کی ایک عقل ہوتی ہے، جوانی کی ایک عقل ہوتی ہے، بڑھاپے کی ایک عقل ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ایک عقل ہوتی ہے، نہیں پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں کی ایک عقل ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ایک جیسا سوچتے ہیں، سب کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ مثلا بچے کی عقل کو بتلایا کہ چھوٹا بچہ ہے، 4-6 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ ایک چیک لکھیے، 10 لاکھ روپے کا چیک لکھ کر اس کے حوالے کر دیجیے، مثال کے طور پر، یعنی تو اس کی ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنا دے، سونے کی گولڈن رنگ اس کے ہاتھ میں پہنا دے۔ وہ باہر چلا گیا، ایک چور دیکھ لیا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، نکال نہیں سکتا، نکالے تو بچہ روئے گا کیونکہ چمک ہے، وہ اسے چاہتا ہے، روئے گا، نہیں نکال۔ فوراً وہ چور
بچے کی عقل کو دیکھ لیا اور بازو کرانے کی دکان جا کر گڑ کی ایک ڈلی لے آیا. گڑ، چھوٹی سی ڈلی بچے کے سامنے رکھا اور تھوڑا سا بچے کو چکایا. بچے کو آیا مزہ، بہت میٹھا ہے. کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے نا اس کو چک. بچہ چکا، پھیکی ہے، کسالی ہے. بچہ کو وہ کہتا ہے کہ یہ جو گڑ کی ڈلی ہے نا یہ مزے کی ہے، تو میرے کو وہ پھکی چیز دے دے، میں یہ تیرے کو میٹھی چیز دے دوں گا. بچہ اپنے ہاتھ سے اتارے گا، کیونکہ بچے کو صرف دماغ میں مزہ میٹھی چیز کا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو نہیں معلوم کہ وہ ایک سونے کی انگوٹھی میں کتنا گڑ آتا ہے، اسے نہیں معلوم. لیکن کیا کرتا ہے؟ دیکھا کہ چکایا ہے، چکا تو اس میں مزہ ہے، یہ بے مزہ ہے، اس میں لذت ہے، یہ بے لذت ہے. فوراً اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، دے دی اور گڑ کی ڈلی چوس لیتے ہوئے مزے سے میرا سودا بہت بڑا ہے کہتے ہوئے آ گیا. اب سوچئے گھر میں آنے کے بعد اس کی عقل پر اور اس بچے کی کیا درگت بنتی ہے. ماں اسے کتنی ملامت کرتی ہے، باپ اسے کتنا سمجھاتا ہے. بالکل انسان کی یہی کیفیت ہے. جس طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کا اس کو احساس نہیں ہے، چھوٹی سی مزے کی چیز گڑ کی ڈلی میں ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر دے دیتا ہے. ایسے ہی ہے. ایک اور مثال آپ کو بتاتا ہوں، انسان کی عقل کا تفاوت آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی اتار چڑھاؤ. ایک اور بات آپ سے عرض کروں، مثلا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ میں بچے بھی ہیں، سب لوگ ہیں. آج کل تو بچے کو عقل ہے. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سگنل آیا ہے، ریڈ لائٹ آئی، بڑے بڑے ٹرکس ہیں، رک گئے. بڑی بڑی کار ہے، رک گئی. موٹر سائیکل ہے، رک گئی. لائٹ سامنے ریڈ کھلی، یہاں ٹرک رک گئی. لائٹ کھلی یا کار رک گئی. اگر کسی نے دیکھ کر یہ کہا کہ ریڈ لائٹ میں کتنا پاور ہے، اتنے ہزاروں ٹن کی گاڑی کو بریک کر دے رہا ہے، ریڈ لائٹ کا پاور ہے یہ، کہ وہ اپنے پاور سے اس کو بریک کر رہی ہے. آپ کہیں کہ میاں یہ پاور تو ہے ریڈ لائٹ میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روک رہی ہے، بلکہ کون روک رہا ہے؟ وہ جو ڈرائیور ہے وہ بریک پر پاؤں لگایا ہے تب جا کے گاڑی رکی ہے، نہ کہ ریڈ لائٹ سے رکی ہے. تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کے مختلف درجے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شخص ریڈ لائٹ کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ لائٹ کے اندر دم ہے اور پاور ہے، روک رہا ہے، آپ سوچئے اس کو کتنا بے وقوف اور کتنا معصوم سمجھیں گے. جیسے گڑ کی ڈلی کے بدلے میں وہ انگوٹھی دے دیتا ہے تو کتنا نادان سمجھیں گے. بالکل یہی انسانی عقل کی کمزوری ہے. جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرتا ہے اور کھل کر اسی کو سب کچھ سمجھ کے تعریف کرتا ہے کہ ایک طرف مالک ہے، اللہ ہے، خالق ہے، کائنات کا سب کچھ ہے، اور دوسری طرف بظاہر تم کو دکھنے والی چیز ہے، تم اس کی طرف چلے جا رہے ہو. اللہ رب العزت اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس مالک کی ہے
کہ کائنات کی زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے. مالک کا مطلب اونر ہے، اسی کی ملکیت. ہاتھ میں آپ کے ہوگی، مالک اللہ ہے. بازو میں آپ کے ہوں گے، مالک اللہ ہے. سرپرستی آپ کی کر رہے ہوں گے، اس کے مالک اللہ ہے. یہ یقینیات ہے جس کو ہمیں کھل کر سمجھنی چاہیے اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو یہ بار بار سبق پڑھانی چاہیے کہ میں اور میرا سب کچھ میرے مالک کا ہے. یہ پوری کائنات میرے مالک کی ہے، جس میں اللہ نے کچھ کچھ کر کر تھوڑا تھوڑا ہمیں الاٹ کر دیا ہے، جس کو ہم لے کر سمجھتے ہیں کہ یہ میرا وہ تیرا، یہ اس کا وہ اس کا. کچھ بھی کس کا بھی نہیں. تیرے آنے سے پہلے سے وہ موجود ہے، تیرے جانے کے بعد بھی رہے گا. تیرے سے پہلے کسی کو الاٹ کیا تھا، تیرے بعد کسی اور کو الاٹ کر دے گا. اس کے لیے جھگڑ رہے ہیں. تو کیا بات میں آپ کو الحمدللہ، بہت بڑی چیز ہے تعریف. یاد رکھیں، بہت بڑی چیز ہے. آپ کے زبان سے جب تعریف کے الفاظ نکلتے ہیں تو سامنے والے پہ افیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تعریف افیکٹ کرتی ہے، مذمت افیکٹ کرتی ہے. آپ کسی پہ ریمارک کر رہے ہیں تو بولا یہ گیا کہ تعریف نہ کرو، نہیں، تعریف کرو. یہ سمجھ کے تعریف کرو کہ میں اس کی تعریف کے ذریعے میرے مالک کی تعریف کر رہا. اللہ یہ بچہ کتنا بہترین، کتنا صلاحیت والا ہے، کیا شان ہے مالک کی، کیسے اس کے اندر اللہ نے صلاحیت پیدا کی. ایک بچے کی ہوشیاری کی تعریف کر رہے ہو تو اپنے مالک کی تعریف ذہن میں رکھ کے کرو. تو یہ اصل سیکھنا ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماء. اچھا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھو کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پتھر کو پوج رہے ہیں، بت کو پوج رہے ہیں، جھاڑ کو، پہاڑ کو، سورج کو، چاند کو، سانپ کو، جانوروں کو پوج رہے ہیں، ان کی عقل کو تصور کرو کہ اس بچے کی عقل کی طرح. کہ جس کو صرف گڑ کی ڈلی کا مزہ معلوم. اب آپ دیکھیں کہ آپ گزر رہے ہیں راستے سے، چور وہ چوری کر رہا ہے، اس گڑ کی ڈلی دے کر کے انگوٹھی اتار رہا ہے. اگر آپ دل رکھنے والے ہمدرد انسان ہے تو فوراً اس بچے کو بچا لیتے ہیں اس چوری اور دھوکے سے، ہوشیار کر دیتے ہیں اس بچے کو. اللہ رب العزت اسی لیے آپ کو بھی فرمایا کہ تمہارے آزو بازو اگر ایسے کام ہو رہے ہیں اور تم ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے اور سنجیدگی کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ڈالتے تو تم بھی مجرم ہے، کیونکہ تم ان تک بات نہیں پہنچائے. لٹنے دیے تم ان کی عقلوں کو، برباد ہونے دیے تم ان کے ایمان کو اور ان کی سوچ و فکر کو. اللہ رب العزت یہی فرماتے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ. یہاں کی تعریف اللہ کی دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے. اور پھر اگر یہاں نہ سمجھو گے تو آخرت میں بات سمجھ میں آئے گی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. آخرت میں جب آنکھ کھولے گی تو کوئی ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہوا نہیں دکھے گا، وہ صرف اللہ کی تعریف کرے گا، وہ صرف رب العالمین کو پوجیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. عقل مندی یہ ہے کہ اس دنیا ہی میں اللہ کی تعریف کر لیں، خوب تعریف کرے اللہ رب العزت. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اللہ رب العزت حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اتنی مزیدار آیت ہے. اللہ فرماتے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. زمین میں کیا داخل ہوتا ہے، زمین سے کیا نکالا جاتا ہے، اللہ جانتا ہے. کیا کیا جاتا ہے زمین میں.
اس یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں کیا جاتا ہے کیا آتا ہے، اب اس کو بیٹھ کر ڈسکس کرتے رہیں ہر آدمی اپنے اعتبار سے، کسان بیٹھے اپنے اعتبار سے، میں آپ بیٹھے عام آدمی اپنے اعتبار سے معلوم کر لے کہ مجھے کیا کیا جاتے ہوئے دکھتا ہے، ایک سائنسدان بیٹھے تو وہ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، ایک عالم بیٹھے تو اپنے لحاظ سے دیکھ لیں، تو یہ دیکھتے جائیں۔ اللہ فرماتے میں سب جانتا ہوں کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور کیا آتا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اور کیا کیا نکلتا ہے زمین سے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب علم خداوندی میں ثابت ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جان رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سب کچھ واقف ہے سب چیز۔ بہت بڑی بات اللہ نے فرمایا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا اس کے اوپر، اگر کوئی بہت بڑا ظالم ہو، ظالم گزرے ہیں زمانے میں، لٹیرے ڈاکو گزرے، بہت سے لوگوں کو انجانے میں جنگلات میں لے جا کر ختم کر کر زمین میں دفن کر دیا، اللہ فرماتے میں جانتا ہوں زمین میں کیا کیا جا رہا ہے، زمین سے کیا نکل رہا ہے، تم کیا ڈال رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ اگر کوئی ایگریکلچر فیلڈ سے ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی کاشتکاری کرے جو انسانیت کو فائدہ مند ہو، اپنے فائدے کے لیے اور اپنا جیب بھرنے کے لیے، اگر خوب دولت کمانے کی خاطر ناکارہ چیز، زہریلے چیزیں، ہائیبریڈ کی چیزیں ڈال کر اس سے اگا رہا ہے تاکہ کمائی جلدی جلدی کروں، اللہ فرماتا ہے میں جان رہا ہوں کہ تو کیا ڈال رہا ہے اور کیا نکال رہا ہے، زمین میں کیا جا رہا ہے اور زمین سے کیا نکل رہا ہے میں جانتا ہوں، ہر چیز کی لمٹ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ فرماتے یعلم ما یلج فی الارض، میری ہے زمین، بولتی ہے زمین مجھے تو کیا استعمال میں لے رہا ہے، کیا ڈال رہا ہے اس میں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، زمین پہ کیا نازل ہوتا ہے آسمان سے، کیا اترتا ہے میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، انرجیز کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے میں جانتا ہوں، آکسیجن کتنا بن رہا ہے میں جانتا ہوں، آسمان سے اوپر سے کتنی شعاعیں آ رہی ہے میں جانتا ہوں، کتنی سورج کی کرنیں زمین تک پہنچ رہی ہے میں جانتا ہوں، اور کون سی کرن سے کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں، اور پھر آسمان سے کتنی بلائیات اتر رہی ہیں وہ بھی جانتا ہوں، کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں وہ بھی جانتا ہوں، بلائیات کس کے قسمت میں آ رہی ہے وہ بھی جانتا ہوں، رحمت کس کے حصے میں آ رہی ہے وہ بھی جانتا ہوں، کون سی بلا اتر کر کس کو اپنے شکار میں لینے والی ہے وہ بھی جانتا ہوں، رحمت آج کس کی زندگی کو منور کرے گی اور نکھار لائے گی وہ بھی جانتا ہوں، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور آسمان میں زمین سے کیا کیا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہوں، آسمان سے نازل کیا ہوتا ہے جانتا ہوں، آسمان کی طرف اوپر کیا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، کیا جاتا ہے، وما يعرج فيها، کیا جاتا ہے آسمان میں، کون سی جیتیں اوپر اڑ رہی ہیں، انسان کی گناہ جا رہے ہیں یا نیکیاں جا رہی ہیں، کس کو تم نے تکلیف دی تو کس کی آہیں جا رہی ہے تمہاری وجہ سے آسمان میں، اور کس کی دعائیں جا رہی ہیں سب جانتا ہوں، تم نے کسی کا دل توڑا ہے، اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز بازو بھی نہیں آئی ہے، تم نے اس کا منہ دبوچ لیا، لیکن اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز عرش اعظم کو ہلا دی ہے، اللہ فرماتے میں جانتا ہوں، تو چھپا دیا ہوگا اپنے پڑوس سے، چھپا دیا ہوگا اپنے رشتہ داروں سے،
کہ تو نے کیا ظلم کیا، میں جانتا ہوں، آسمان پہ آنے والی آہوں کو بھی جانتا ہوں، دعاؤں کو بھی جانتا ہوں، تیری نیکیوں کو بھی جانتا ہوں تو نے جو فرشتوں کے ذریعے بھیجی ہے، تیرے بدیوں کو بھی جانتا ہوں جو تو نے چھپانے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر مجرمانہ پردہ ڈالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب جب جانتا ہے نا، کیا اس کا تقاضا ہے؟ اللہ سے جب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، اپنے والد سے چھپا کے کر رہے ہیں، سال 2 سال سے کر رہے ہیں، اچانک ریڈ ہینڈ پکڑے گئے، دیکھ لیے والد صاحب، کیا کرتے آپ؟ 2 راستے ہیں، یا تو پھر جھوٹ بول کر جھوٹ بول کر کوئی ہیلے بہانے کرے، یا نہیں تو فوراً لپٹ جائے باپ سے اور کہے کہ ابا معاف کر دو، آئندہ نہیں کرتا۔ جو پھر ہیلے بہانے کر رہا ہے وہ پھر بے وقوفی کر رہا ہے۔ جو فوراً لپٹ جائے اپنے باپ کو، پیٹ میں منڈی ڈال لے، ہاتھ پکڑ کر کہہ دے کہ ابا جو کچھ ہوا، جو کچھ دیکھے بھول جائیے، میں اب آئندہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے جب تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں سب جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تیری رات کو، تیرے دن کو، تیری تنہائی کو، تیرے لوگوں کے سامنے ہونے کو، اجالے کو، اندھیرے کو، تیری جوانی کو، تیرے سب میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ مالک جب سب کچھ تو واقف ہے تو لے مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے دیکھ میں دیکھا نا تو میں کون ہوں؟ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، میں رحم کھاتا ہوں، میں تیرے اوپر رحم کھاتا ہوں، تجھے معاف کر دیتا ہوں، یہ میری صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں بولتا، کس کو بھی نہیں بولتا، اللہ فرماتے میں کسی کو نہیں بولوں گا، سزا بھی نہیں دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ لپٹ جا، معافی چاہ لے، معاف کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ، اللہ خوب رحم کرنے والا ہے۔ کیسا رحم کرنے والا ہے جناب؟ ایسا رحم کرنے والا ہے، مثال کے طور پر میں نے آج غلطی کی، کل غلطی کی، 1 ہفتے سے غلطی کی، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس، اگر آپ کی کمپنی میں کوئی آپ کا نوکر غلطی کرتا ہے تو آپ اس کا بھتہ روک لیتے ہیں، ہم نے بورڈنگ اسکولز میں دیکھا ہے، لکھا ہوتا ہے کوئی بچہ غلطی کیا تو اس کا کھانا بند، اور صبح میں غلطی کرتا ہے بندہ، شام میں غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تیرا کھانا بند، تیرا پانی بند۔ سال بھر سے غلطی کرتے آ رہا ہے لیکن کھانا بند نہیں ہوا، پانی بند نہیں ہوا، بلکہ اچھی غذائیں کھا رہا ہے۔ میں نے لیلۃ البرات میں ایک حدیث شریف سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ رب العزت کے پاس سمندر جاتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ مالک بہت ہو گیا، زمین میں انسان تجھے بہت ناراض کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، تیری نافرمانی کرنے لگے، مالک اگر آپ اجازت دے دیں، فرشتے کہتے ہیں کہ انہیں برباد کر دیں، انہیں ختم کر دیں، ہلاک کر دیں انہیں ہم، کیونکہ کھاتے تیرا ہے، پیتے تیرا ہے، لیکن تجھے ناراض کرتے ہیں۔ سمندر جا کر کہتا ہے کہ مالک کھاٹے مار رہا ہوں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تیرا حکم ہے کہ ساحل پر مجھے روک دیتا ہے، ورنہ تو انسان کے اتنے گناہ میں دیکھتا ہوں نا، میرے پاس آ کر، میرے ساحل پہ آ کر، میرے بیچ پر آ کر، میری جگہ پر آ کر ایسے کچھ کرتے ہیں کہ مالک باہر نکلوں اور ان کے بستیوں کو اجاڑ دوں۔ اللہ اکبر۔
ہوائیں آ کر کے کہتے ہیں کہ مالک چلتے پھرتے ہم نے کیا نہیں دیکھا ہے، تیرے ان بندوں کو جس سے تجھ کو پیار ہے ہم نے کیا نہیں دیکھا ہے، تیرا حکم ہے کہ آہستگی سے چلو تو چل رہے ہیں، گناہگار کے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کا تو نے حکم دیا ہے تو اس کے پسینے کو ہم سکھا رہے ہیں، گناہ کر کے آیا ہے، تھکا ماندہ ہے تو اس کی تھکن کو ٹھنڈے جھونکے لگا کر کے ہم سکھا رہے ہیں، یہ تیرا حکم ہے، کب تک میرے مالک؟ حکم دے دیں ہم اپنی اصلیت پہ آ جائیں گے اور ایسے چلیں گے کہ ان کے بستیوں کو اکھاڑ پھینکیں گے، اٹھا اٹھا کر انہیں زمین پر پٹک دیں گے۔ جواب دیتے ہیں رب العالمین کہ بس کرو، بس کرو، روزانہ اللہ فرماتے ہیں بس کرو، اگر یہ تمہارے بندے ہوتے تم انہیں پیدا کرتے تو کر لینا تھا جو کر سکتے، یہ بندے میرے ہیں، یہ بندے میرے ہیں، میرے حوالے کر دو اس معاملے کو، تم یہی کہہ رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میرا معاملہ سنو، انسان ایسا ہے کہ رات جب ہوتی ہے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ، ایسے گناہ جن کے سوچ کے بھی تھرتھراہٹ انسان میں آ جائے، وہ گناہ کرتا ہے، ہمارے سامنے کرتا ہے، ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کرتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد جب یہ سو جاتا ہے تو اس سے پوچھو اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ جب یہ سوتا ہے تو اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ اس سے پوچھو۔ آپ سمجھیں گے کہ آپ کی چودیواری آپ کی حفاظت کر رہی ہے، آپ کا واچ مین گھر کے باہر ٹھہرا ہوا آپ کی حفاظت کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم اس کو برے اثرات سے بچا رہے ہیں، اس کے ناک میں کوئی کیڑا داخل ہو جائے اور دماغ تک پہنچ جائے اس سے کون بچا رہا ہے؟ کس نے ناک کو کلپ لگا کر سویا تھا؟ کبھی ناک کھلی ہے، کبھی کان کھلا ہے، کبھی منہ کے اندر سے جا سکتا ہے، کس نے بچایا ہے؟ بچپن سے بچایا ہے، جوانی میں بچایا ہے، بوڑھے ہونے تک بچایا۔ ارے مجھے آپ کو تو چھوڑ دو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شرابی شراب پی کر روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، بلکہ بعض وقت تو فٹ پاتھ سے ڈھلک جاتا ہے، اس کے بعد اس سے گاڑیاں جاتی ہیں، موٹریں جاتی ہیں، لوریاں جاتی ہیں، لیکن ہزاروں ایسے شراب خوروں کو، شراب پینے والوں کو ہم دیکھتے ہیں، شاید کئی سال میں ایک ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس کے اوپر سے گاڑی گئی ہو۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے انا حارسہم، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ شراب پی کر اللہ کی نافرمانی کر کر گرے اور مالک اس کی حفاظت کرتا۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ندی کے اس پار، ندیاں ہوتی تھی پہلے، ندیاں بہتی ہے، ندی کے کنارے وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ندی کے اندر ایک کچھوا آیا، ایک کچھوا، ٹروٹائز کہتے ہیں آپ، کچھوا اوپر آیا، اچھے سے بڑے قد کا تھا۔ ندی کے اس کونے سے ایک بڑا سا بچھو اچھل کر کے اس کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور کچھوا اوپر ہی سے تیرتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ ارے بزرگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اس کونے میں پہنچا تو بزرگ بھی ایک راستہ ڈھونڈ کر فوراً تیز ندی کے اس کونے میں چلے گئے۔ کچھوا جیسے ہی وہاں پہنچا وہ بچھو اس کے پیٹھ سے اچھل کر خشکی میں چلا گیا اور تیز چلنے لگا۔ اب یہ بزرگ بھی دیکھنے لگے جاتا کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھوے کی دوستی، اس کی لینگویج الگ، اس کی لینگویج الگ، ایسا آیا کہ ٹکٹ بک تھا وہ سوار ہو گیا، کیا ماجرا ہے؟ وہ بچھو تیز دوڑا تو صاحب بزرگ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔
کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دور وہاں پر گئے تو ایک آدمی شراب پی کر مست سو رہا ہے، اس کے منہ سے شراب گر رہی ہے، پاؤں ہاتھ بکھرے ہوئے ہیں، زہریلا سانپ اس کے قریب ہے، اسے ڈسنے والا تھا کہ یہ بچھو جا کر کے فوراً اس پہ حملہ کر دیتا ہے اس سانپ پر، اور وہ سانپ تڑپ تڑپ کر وہاں مر جاتا ہے۔ اللہ، وہ بزرگ دیکھ کر کہنے لگے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے یہ بندے کو تو تو یاد ہی نہیں رہا، یہ تجھ کو بھول کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اس طریقے سے پڑ گیا ہے، وہاں سے بچھو آتا ہے، اندر سے سمندر سے ندی سے کچھوا نکلتا ہے، بٹھا کر لاتا ہے، مالک ہمارے عقل ششتر ہے، پانی لایا، اس شرابی کے اوپر ڈالے، منہ دھلائے، اس کے نشے کو جانے تک وہی انتظار کیے، جب اس کا نشہ پورا ہوا تو اٹھائے اور بتائے کہ تجھے معلوم ہے کہ تو کیا کیا؟ اس مالک کو تو نے بھولا، لیکن وہ مالک تجھ کو نہیں بھولا، تو اس کی نافرمانی کیا لیکن مالک تجھ سے محبت کیا۔ کیا ماجرا ہے حضرت؟ بولنا کیا چاہتے؟ فرمایا پلٹ کے دیکھ، یہ جو زہریلا سانپ ہے جو آج مرا پڑا ہے، اس کی جگہ تیرا لاشا ہوتا، اس کا زہر تیرے رگو ریشے کے اندر دوڑ جاتا۔ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے پورا ماجرا سنایا اور کہا کہ یہ تیرا مالک ہے جو تیری اس برائی اور گندگی اور حرامی کے باوجود تیری ایسی حفاظت کرتا ہے، اٹھ اب تو موقع ہوا ہوگا، اپنے رب کی طرف آ جا اور توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، صبح شام ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، مالک ایسی محبت فرماتے۔ تو کیا فرمایا وہ حدیث شریف میں اللہ رب العزت؟ وہ حدیث قدسی ختم نہیں ہوئی، اس میں یہ فرمایا کہ جب یہ بڑے بڑے گناہ کر کے سوتا ہے، شاید اس کے اس گناہ کو دیکھے تو اس کا باپ بھی اس کے قریب نہ جائے، اس کی ماں اس کے قریب نہ جائے، اس کے بھائی، اس کی بیوی، بچے اسے ڈھکیل دے، اس خوف سے وہ اپنے ماں باپ سے بھی چھپاتا ہے، ہم سے کہاں چھپائے گا؟ وہ ایسے بڑے گناہ کر کے سونے کے بعد بھی ہم اسے کھلاتے ہیں، اسے پلاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا رب العالمین نے کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ بندہ اگر میری طرف پلٹ کر دیکھ لے، گناہ کی دنیا اور نفس پرستی کی دنیا، شیطان کی دنیا نے اسے اگر رب کعبہ سے دور کر دیا ہے، دور جا رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے اللہ، بہت دور جانے کے بعد بھی کسی اللہ والے کی بات اس کے دل کو لگ جائے، اور بہت دور سے بھی وہ اگر پلٹ کر دیکھ لے کہ میرے مالک تو کہاں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں 2 ہاتھ بڑھا کر کے اسے اپنے قریب کر دوں گا، 2 ہاتھ بڑھا کر کے قریب۔ اور فرمایا کہ وہ میری طرف آنے کے لیے اگر 1 بالش آگے بڑھتا ہے، میں اس کے لیے 1 بھالا آگے بڑھتا ہوں، اور وہ میری طرف چلتے ہوئے آنا شروع کر دے، میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ کیا محبت کا اظہار فرمایا۔ ارے ہم انسان ہیں، اگر ہم ٹیچر ہیں تو اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے، ہم باپ ہیں تو اپنے بچوں کو معاف کرنے میں ہمارا سینہ اندر سے تن جاتا ہے کہ میں کیوں جاؤں اس کے پاس، وہی آنے دو میرے پاس۔ لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ تو پلٹ کے دیکھ، میں ہاتھ پھیلا دیتا ہوں۔ کب؟ بے شمار گناہوں کے بعد پلٹ کے دیکھ، ہاتھ پھیلا دیتا ہوں۔ 1 بالش آگے بڑھ کے دیکھ، میں دوڑتا ہوں۔ کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے آپ نے؟ آپ دیکھیں گے ارے یہ کیا کر رہے ہیں، بچے کو خراب کر دے رہے، لیکن اللہ ایسا نہیں سوچتے۔ اللہ اکبر۔ واقعات بہت ذہن میں آ رہے ہیں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک قریب ہے، شیطان آپ کو اپنا بنا لیا ہے،
دیکھیے آج بہت سارے نوجوان آتے ہیں، بڑے لوگ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مول صاحب زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ بھلا گناہوں کے ساتھ بھی سکون مل سکتا ہے؟ اس کی مثال بعض اللہ والوں نے لکھی ہے اور دی ہے، فرمایا جب تک تم راستہ بھٹکے ہوئے رہیں گے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ایک لاجیکلی بات ہے، آپ باغیام کی مسجد کو درس قرآن میں آنے کے لیے گھر سے نکلے، راستے پر تھے، ٹھیک ہے، راستہ صحیح چل رہا ہے تو اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اطمینان سے آپ ضرور آ جاتے ہیں، لیکن اتفاق سے آپ راستہ بھٹک گئے تو پیچھے والا کچھ بھی بولے، راستے میں کچھ بھی ہو، آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو دل میں بے چینی اس بات کی علامت ہے کہ تم صحیح راستے پہ نہیں ہے، بھٹک گئے ہیں، یا تو کڈنیپ ہو گئے ہیں یا آٹومیٹک تمہاری گاڑی کوئی غلط راستے پہ چل پڑی ہے۔ جب تک تم صحیح راستے پہ نہ آ جاؤ، ہاں 200 کلومیٹر باقی ہوں گے لیکن اب میں صحیح راستے پہ آ گیا ہے، اب تم اطمینان سے کچھ کھائے بھی جائے گا، پیے بھی جائے گا، سکون سے گاڑی بھی چلے گی، اطمینان بھی ہوگا۔ جس کا راستہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے اسے سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ کا راستہ صحیح ہو، گاڑی پنکچر بھی ہو جائے تو آپ اطمینان میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں اپنے راستے پہ ہوں۔ گاڑی ڈھکیل کے بھی لے جا رہے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اسی راستے سے چلتا جاؤں تو آج نہیں تو کل منزل آ جائے گی۔ لیکن اگر راستہ بھٹکا ہوا ہو اور راستے کا پتہ نہ ہو اور مرسڈیز بینز میں بھی بیٹھ کے جا رہا ہو، دل بے چین ہوگا، قلبی اطمینان نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اپنی روٹ کو درست کر لیں۔ اسی لیے اہتمام سے بولا گیا ہر سورہ فاتحہ میں جب نماز، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمارا راستے کو درست رکھے۔ اب اس کے بعد ہم لگڑتے ہوئے آئیں گے، سائیکل پہ آئیں گے، گاڑی پہ آئیں گے، پلین میں آئیں گے، کھستے ہوئے آئیں گے، لیکن آئیں گے تو صحیح، راستے کو ہمارے گمراہ ہونے نہ دے، بھٹکنے نہ دے، راستہ برابر رکھ۔ اہتمام بتایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ رمضان المبارک منہ کو آ گئے ہیں، آئندہ اتوار رمضان میں ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے دل کا راستہ متعین کر لیں، اپنے نگاہوں کا راستہ متعین کر لیں، اپنی راہ کو دریافت کر لیں۔ میری صبح شام جس طرف لے جا رہی ہے، کیا وہی راستے پہ مجھے جانا ہے؟ جس لیے میں اٹھ رہا ہوں، جس لیے میں سو رہا ہوں، کہ اسی لیے مجھے اٹھنا اور سونا ہے؟ راستہ دریافت کر لیں۔ وہ مالک جو میری طرف دونوں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کہیں اس طرف میرے چہرے کی بجائے پیٹھ تو نہیں ہے؟ دوڑ بھی رہا ہوں میں، لیکن کہیں مخالف سمت میں، اپوزٹ سائڈ میں تو نہیں دوڑ رہا ہوں۔ میری زندگی کی یہ رفتار مجھے کہیں اپوزٹ سائڈ میں دوڑا کر کہیں خدا سے اور دور تو نہیں کر رہی ہے؟ بند کر دے اس دوڑ کو، روک دے اس دوڑ کو، پرواہ نہیں گاڑی سٹاپ ہو جائے، لیکن مخالف سمت میں دوڑنے سے تو روک دو۔ کون پہچانے گا؟ یہ خود انسان کو اس بات کی اندازہ نہیں ہوتا۔ جب آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ایسے وقت میں کوئی دیکھ کر کہے گا کہ کدھر کے مسافر ہو جناب؟ ارے یہ تو غلط راستہ آئے ہو تم، تب اندازہ ہوگا، ورنہ تو گاڑی میں بیٹھے اینے چڑھائے چلے جا رہے ہیں تو کیسے پتا ہوگا؟ یا تو آپ کو خود کو پوچھنا ہوگا، یہ سامنے والا بتا رہا ہوگا کہ یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو اپنے لیے ایک راہبر کو بنا لیں۔ تنہا گاڑیاں دوڑے گی تو بھٹک جائے گی، راستے میں فیول ختم ہو جائے گا، ٹائریں کھسی جائے گی، پریشان ہو جائیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کریں،
اپنا ایک ذمہ دار بنائے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذمہ دار نہیں، ہمیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی اچھا اور برا، صحیح اور غلط بولنے والا نہیں۔ میں بڑی بڑی باتوں میں نہیں بول رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کوئی بولنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ آج سے پہلے تک ہمیں اپنے بڑے بھائی بتلایا کرتے تھے، والدین بتلایا کرتے تھے، دیکھو بیٹے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آج ماں باپ بھی چھوڑ دیے، بچے اپنے آپ کو اور اسمارٹ بتانے لگے ہیں، ہم بہت زیادہ جاننے والے، اس وجہ سے ماں باپ بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دیے۔ اور اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کی مسجد میں کوئی آپ کو اچھے اور برے کی تعلیم دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تعلیم دیتا ہے، تو سمجھو آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں۔ میری بات پلے باندھ لے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کسی کو ٹائم نہیں ہے آج کل آپ کو کریکٹ کرتے بیٹھے۔ کوئی آپ کو پکڑ کر بولتا ہے کہ بیٹے آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح کرو، تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت لوگوں میں شمار ہے کہ آپ کو کوئی بولنے والا ہے۔ جس دن آپ یہ محسوس کرو کہ صبح سے لے کر کے شام ہو گئی ہے کوئی مجھے کریکٹ نہیں کرا، تو سمجھو کہ میں وہ خوش قسمت لوگوں کی فہرست سے دھیرے دھیرے دور ہو رہا ہوں۔ میں آپ بات مان لیجئے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ بہت کم ہو گئے۔ پہلے زمانہ تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی تھی، کسی کی غلطی کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا تھا، بتا دیتے تھے، اس کو آئندہ کے نقصان سے بچا لیتے تھے۔ آج دنیا اتنی بے حس ہو گئی ہے کہ انسان کو غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھتے ہی فوری کیمرہ آن کر رہے ہیں کہ اس کی اچھی ویڈیو آنے والی ہے وہ میں لے لوں گا، مت جاؤ ادھر گڑا ہے اور تم گر جائیں گے بولنے کی بجائے کیمرے آن ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کیمرے صرف فزیکل، یہ کیمرے نہیں، آنکھوں کے، دماغ کے، دیکھ 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 کہاں جا رہا ہے، دیکھ اب کیا ہوتا، دیکھو اس کے ساتھ۔ آج سمجھے؟ تو اگر ایسی گئی گزری حالت میں اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتا دیتا ہے، اپنا کچھ وقت دے کر بولتا ہے کہ بھائی آؤ کچھ بات ہے تو ڈسکس کر لو، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا سرمایہ دار نہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے جو آپ کو راستہ دکھا دے، صحیح بات بتلا دے، آپ کو پوچھ لے، کچھ دیر آپ کی زندگی کو ٹھہرا دے، آپ کی زندگی کا ایگزامن کرے اور آپ کو سمجھائے۔ بہرحال عزیزان گرامی، قدر کیجئے اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی، اور ان کو موقع دیجئے، ان کو ڈرا کے نہ رکھیے۔ بچے عام طور پر اپنے ماں باپ کو رعب میں لا دیتے ہیں۔ ماں باپ پرانے تھوڑے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، کچھ بھی بولتے ہی نہیں، ابا آپ کو یہ نہیں معلوم، یہ ایسا ہے، بولے تو آئندہ بیچارہ باپ کیوں برداشت کرے گا بے عزتی، لہذا کچھ نہیں بولتا۔ خدا کے لیے نوجوانوں بچو اس سے، کہیں تمہارا باپ تم سے ڈر کے تمہارے لیے نصیحت تو نہیں کر رہا ہے، ہمدردی تو دل میں رکھتا ہے، لیکن بولے تو بچہ 4 جواب پلٹا کے دے گا، بھائی جان دو۔ اگر ایسا تمہارے والد کی کیفیت ہے تو پھر سمجھو کہ تم سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں ہے۔ اپنے آپ کو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا لو کا مطلب یہ ہے تمہارے علم، تمہارا تجربہ، تمہاری معلومات، تمہاری ٹیکنالوجی، سب ان کے ڈور میں آنے سے پہلے اس کو لاک کر کے پھینک دو اور ایک باپ بیٹے کا رشتہ بنا کر آؤ۔ موقع دو اپنے باپ کو ڈانٹنے کا، بولنے کا، کریکٹ کرنے کا، کان گوشی دینے کا، کان پکڑنے کا۔ باپ کے اندر اپنی پتا گری جاگے گی اور وہ خوش ہوگا۔ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہوئے، اپنے بچے کو کریکٹ کرتے ہوئے باپ کا سینہ چوڑا ہوگا، قوت و طاقت اپنے بازو میں محسوس کرے گا۔ یہ میں آپ کو ایک نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں۔ بچے اپنے ماں باپ کو نچوڑ دیتے ہیں، بے دمے ہو جاتے ہیں ماں باپ۔ باپ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور کم ہوتا ہے، بچے اپنے آپ کو جوان بتاتے جب ہیں، بچہ باپ بوڑھا ہو جاتا۔ جب بچہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بابا میں جوان ہو گیا،
وہ باپ کے بڑھاپا جب ہی آ جاتا ہے. جب تک بچہ بتائے کہ ابا میں بچہ ہوں، ابا میں بچہ ہوں، تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں، آپ کے تجربے کے سامنے آپ کے باپ کھل کے تمہیں نصیحت کریں گے، کھل کے تمہیں ڈرائیں گے. یہ عمر ہے. کبھی پتھر تراشنے والے کو دیکھو، وہ تراشتا ہے تراشتا ہے تراشتا ہے نئے نئے انداز سے. جب تک وہ پتھر اس تراشنے والے کے ہاتھ میں رہتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، اور جس وقت وہ نکل جاتا ہے ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے، وہ بے ڈھنگے کا بے ڈھنگا رہ جاتا، ڈائمنڈ نہیں بن پاتا. نہیں، 100 بار جب عقیق کٹے تب نگی بنے. بولے عقیق کہتے ہیں پتھر کو. 100 بار کٹتا ہے وہ، ادھر سے کٹا ادھر سے کٹا ادھر سے کٹا. جس وقت کٹتے کرتے بس بول کے سلپ ہو گیا تو ادھورا رہ گیا. اللہ نے تو سسٹم بنائے ہیں. اللہ اکبر. سسٹم بنایا ہے اللہ نے. تو باپ کو اس وقت تک زندہ رکھتا ہے جب تک تم نکھر نہ جاؤ. تمہارے استاد کو اس وقت تک بولنے کی توفیق دیتا ہے جب تک کہ تم سنور نہ جاؤ. یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم اپنی جرت کے ذریعے باپ کی زبان کو خاموش کر دیتے ہو، اپنے استاد کو نا امید کر دیتے ہو، اپنے پیر کو خاموش کر دیتے ہو. میں بہت بڑی بات آپ سے عرض کروں. اللہ اکبر. بہرحال عزیزان گرامی، آج تلاش کر لے، ڈھونڈ لے کہ کوئی آپ کو بولتا جائے، ڈانٹتا جائے، رکاتا جائے، پل پل پر آپ کی اصلاح کرتا جائے. حضرت امام اعظم کتنے بڑے امام، کتنے بڑے امام. 83,000 مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال کر ہمیں دیے. 83,000 مسائل. زندگی پوری گزر گئی. آخر عمر میں انہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت ملی. وہ بزرگ ملے. 83 سال، 80 نہیں، آخر اپنی زندگی کے آخر میں صرف 2 سال. وہ 2 سال کے بارے میں فرمایا کہ وہ 2 سال جب وہ بزرگ کے پاس رہا، وہ مجھے سمجھاتے رہے، ان کو دیکھتا رہا. اگر وہ 2 سال نہیں ہوتے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر مجھے یہ 2 سال نہیں ملتے تو میں برباد ہو جاتا تھا، نعمان ہلاک ہو جاتا تھا. امام اعظم بچپنے میں نہیں فرمایا، بوڑھے ہونے کے بعد ملے تھے ان کو 2 سال. یہ تو ہر انسان کو ضروری ہے. تو آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں یہ خلا ہے. ہم میں کسی کی ماننے کی طبیعت نہیں ہے، منوانے کی طبیعت ہے. ہر بات کا سوال کا جواب دینے کی عادت ہے. نفس پرست ہو گئے ہم. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تمہارا نفس جو بول رہا ہے مت مانو، تمہاری طبیعت جو بول رہی ہے مت مانو، تمہاری خواہش جو بول رہی ہے مت مانو، اس کی نہ سنو. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ تمہاری خواہش، میرا دل بولا جو ہے، یہ تمہارا دل اللہ کے راستے سے تمہیں لے کر چلا جائے گا. نفس پرستی چھوڑ کر خدا پرستی کیجیے. من چاہی چھوڑ کر رب چاہی کیجیے. اسی میں عافیت ہے. یہی سکھانے آ رہا ہے رمضان. رمضان یہی سکھانے آ رہے ہیں کہ جب چاہے جو چاہے نہ کھا لو. اللہ سے پوچھو مالک کھا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں اب ٹائم ہو گیا، کھاؤ، کھا لو. رب چاہی سے کہتے ہیں. لیکن کھانا شروع کرے تو اتنا نہ کھاؤ کہ طبیعت خراب ہو جائے. سحر و افطار میں حد سے زیادہ کھانا آپ کے روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے. سحر کھانی چاہیے، اتنا نہیں کہ فجر میں رکوع کرنی نہ آئے،
رکوع کرے تو کھٹی ڈکار کے ساتھ پانی آ رہا ہے. یہ کھا رہے ہیں ہم لوگ ایسے. ہماری مائیں ہم سے محبت کر کھا بیٹے، یہ بھی کھا بیٹے، یہ بھی پی بیٹے. ایسا دن تمام بھوک نہیں لگنا یہ مقصد نہیں ہے. سنیے آج کل بار بار لکھا آ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کھا لیے تو دن تمام بھوک نہیں لگتی. بھوک نہیں لگنا روزہ ہے یا بھوک لگے تو برداشت کرنا روزہ ہے؟ آپ کو برائے نام کھانی ہے سحر میں تاکہ وہ آپ کو قوت دے گا. حضور کیا فرمائے؟ سحر آپ کو قوت دے گی. برائے نام کھائیے. ایسا نہ کریے کہ رات میں کھا کر سو گئے اور سحر نہیں کر کے. نہیں، سحر کو اٹھیے، کھائیے، برکت ہے فرمائے. پھر افطار میں رمضان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ تھوڑا کھا کے بھی جی سکتے ہیں. سحر میں بھی مختصر کھائیے، افطار میں بھی جو کچھ ملا کھاتے گئے. بجائے کھانا کم کرنے کے لوگ رمضان میں حد سے زیادہ کھاتے. تو جو نور پیدا ہونا ہے رمضان کا روزوں کا وہ نہیں پیدا ہوتا. سحر میں پیٹ بھر کھانے کی وجہ سے دن تمام کا نور ختم. افطار میں پیٹ بھر کھانے سے رات تمام کا نور ختم. پیٹ بھر کھانا تو مسلمان کھائے گا ہی نہیں نا. کیا فرمایا حضور نے؟ پیٹ کے 3 حصے کرو. ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ خالی رہے جس میں سانس آتی جاتی رہے. اتنا بہترین حضور نے تقسیم کر کے دے دیا. مومن کے پیٹ کو تقسیم کر دیا. آپ مومن ہیں تو آپ کی تقسیم حضور نے کر دی ہے. سیکشن بنا دیا ہے کہ اتنا کھانا ہونا ہے، اتنا پانی ہونا ہے اور اتنا خالی رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، مسافر تھا. حضور نے فرمایا اس مسافر کی ضیافت کرو. دودھ نکالا گیا، پلایا گیا. ایک جانور کا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، 5واں ہوا. پیتا چلا 7 جانوروں کا دودھ پی لیا. اونٹ تھی یا بکرا تھا، بکری تھی جو بھی، یہ پی لیا. اونٹ اور بکری کا ہی ملتا تھا اس وقت. اب رہ گیا مہمان ہے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا. اب اس کے بعد آیا تھا، اس کے بعد ایمان لائے. حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، بیعت کیے، ایمان لائے. اب حضور نے فرمایا پلاؤ دودھ، روزانہ ضیافت ہو رہی ہے، اب پلاؤ. 1 پیا، 2 پیا، تیسرا پیتے پیتے کہا بس. صحابہ نے کہا یہی پیٹ تھا جو کل اتنا پیا اور آج اتنا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آتوں میں کھاتا ہے. ایمان لا لیا انسان خود اپنے آپ سے سیراب ہو گیا. بس ہے کیا جملہ ہے. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے ہیں، فارسی کا جملہ ہے وہ. کیا فرماتے ہیں؟ خوردن برائے زیستن، نے زیستن برائے خوردن. کیا؟ زندہ رہنے کی خاطر کھاؤ. یعنی جتنا کھائے تو موت نہیں آتی، زندہ رہ سکتے اتنا کھاؤ. نے زیستن برائے خوردن، کھانے کے لیے زندہ نہ کو رہو. کئی کو ہے زندہ، ارے اچھے چیزاں کھانا ہے بھائی اس وجہ سے زندہ ہے. مومن اس لیے زندہ رہتا. صبح کے بعد دوپہر کا انتظار ہے کھانے کی خاطر، دوپہر کے بعد شام کا انتظار ہے کیا؟ زندہ ہے کھانے کے لیے، کما رہے ہیں کھانے کے لیے. مومن ایسا نہیں ہوتا. تو زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو. زبان ایسی بری چیز ہے، لذت کبھی ختم نہیں ہوگی. فرمایا جرمہ صغیر جرمہ کبیر. یہ چٹورا پنی عادت ڈال دے گی زبان تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے. کھانے کی طرف نگاہ اٹھے گی، اس کے لیے تم کچھ بھی کر سکو گے. اس سے دور کرنے کے لیے رمضان. تو رمضان اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانے کے لیے ہے، نہ کہ کھا پی کر فائشن کر کر تفریح کر کر زبردست شاپنگ کر کر گزارنے کا نام نہیں. رمضان ختم ہوتے ہوتے آپ کو اپنے رب کی قربت کا احساس ہو، یہ رمضان ہے. عید ہو تو خدا کی قربتوں میں ہو، یہ رمضان ہے.
بہرحال عزیزان گرامی، رمضان کی تیاری کیجیے، کچھ دن باقی رہ گئے رمضان کو، اپنے آپ کو ابھی سے رمضان کے تصور میں ڈھال لے، آنے سے پہلے ڈھال لے، تیاری کر لے۔ کل پیر ہے، ایک روزہ رہ جائے، اور ایک پیر کا روزہ مل جاتا ہے، پیر جمعرات کا روزہ نفل رہے، رمضان کی استقبال ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن تجوید سے پڑھیے، ذکر کیجیے، اللہ سے رمضان کی عبادتوں کی توفیق مانگیے۔ وہ دوستوں کو چھوڑ دیجیے جو آپ کے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیجیے جہاں آپ کے وقت ضائع ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیجیے جو اللہ اس کا رسول کو یاد دلاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اوقات کی، اپنی زندگی کی، اپنے رمضان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دعا کی التجا آئی ہے محمد مجتبیٰ سمیر کہ کل ان کا گردہ نکال رہے ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، رب العالمین ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، مالک عمر دراز فرما دے، ہر قسم کے موذی اور ایذا دینے والے مرض سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو علاج محمد مجتبیٰ سمیر صاحب کے لیے ہو رہا ہے، اللہ اس کو کامیاب فرما دے، اللہ ان کی عمر دراز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔